ابھی آپ نے 1952 کا آپ نے ذکر کیا آپ نے. اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یہ تو 1952 کا ایک برما ہے یہ. ٹھیک ہے سر. اگر یہ اس طرح کا برما ہے تو یہاں پہ لائک یہ سارا مطلب یہ جو تماشا ہے، یہ تمام 50 چینلوں پہ روز آ کے لوگ اتنا کچھ بولنا، یہ عدلیہ کے فیصلے، جمہوریت اور یہ الیکشنز اور یہ سارا کا سارا، اس کے پیچھے یہ 24 کروڑ عوام کو لگا کے لائک آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو، یعنی کہ اسرائیل میں کا اور پاکستان کا بیسیکلی المیہ سیم ہے. اگر آپ دیکھیں وہ بھی ایک نظریاتی مملکت ہے، یہ بھی ایک نظریاتی مملکت ہے، لیکن اسرائیل کو آج دیکھ لیں وہ کھل کے قتل عام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو پاکستان کی جو مطلب پاکستان کے پاس آپ لوگوں کے پاس تو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس بھی ہیں، آپ تو ایک چھوٹے سے چھوٹا مارٹاؤن جو ہے اس کو بھی اڑا سکتے ہیں ایوری تھنگ. وائی آرٹ یو گائز بیکمنگ اندر رشیا یو نو؟ جی بسم اللہ. جی بہت اچھا سوال کیا. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ برما کی پوری لیڈرشپ میں آن سان سوچی سے لے کے ان کے جرنیلوں تک آپ کو کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کے لندن کے ایون فیلڈ کے فلیٹس ہوں یا امریکہ میں یا کسی اور جگہ گھر ہو. انہوں نے اپنے حساب سے جب چھوڑنا چاہا امریکہ کو تو بڑے آرام سے چھوڑ کے اب چائنا کے ساتھ چلے گئے، اور چائنا نے ان کی الیکٹڈ ریپرزینٹیو گورنمنٹ آئی ہوئی، ان کو پتا تھا کہ اس کے ذریعے تباہ کر رہے ہیں ہمارے کھاتے میں، انہوں نے ایک دن پہلے جرنیلوں کو کہا تو مارچو. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ برما کو کسی بھی طور پر نہ انڈیا کے ساتھ لڑائی کا سامنا ہے، نہ تھائی لینڈ کے ساتھ تھوڑی بہت اگر ہے بھی تو وہ ہے نارکوٹکس کی سپلائی کے اوپر. وہ لوگ لڑتے ہیں، اور آپ اگر امریکن پولیس میں رہیں گے تو آپ کو یاد ہوگا، پتہ ہوگا کہ کیسے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ فلائی کرتے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، وہ جو نارکوٹکس کے جو قافلے ہوتے ہیں. اسرائیل کا اور پاکستان کا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا، اصل میں ہم بہت کمپیئر کرتے ہیں جب نا، تو ہم اسرائیل کی جینیسس اور پاکستان کے جینیسس جو ہے اس کو نہیں دیکھ پاتے. اسرائیل کا جینیسس یہ تھا کہ پوری دنیا کے یہودی تقریباً 1796 میں باسل کا ایک مقام تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہاں جمع ہوئے. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو عرب پتی نہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے نہیں ایسے رہنا، اب ہم نے واپس، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے اور ہم اس جگہ پہ اپنا وہ ملک بنائیں گے، وہ ایسا ملک بنائیں گے جہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت سے ہمارا مسایہ آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اس بات پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے ایک عالمی حکومت قائم کرنی ہے. وہ وہاں پیسچر لینڈ نہیں لینے گئے تھے، وہ وہاں کوئی اور چیز نہیں. پھر انہوں نے پہلے دن کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ جو بالفورڈ ایگریمنٹ کے فکرے ہیں کہ ایوری Jew living in any part of the world is to be considered as one nation and they have a right back to their promised land. سمپل سی بات. 1917 میں آیا ہے بالفورڈ ڈیکلیریشن، وہ بھی روتشیلڈ کو خط لکھا تھا اس نے، بالفورڈ جو کہ ان کا وزیر خارجہ تھا. اب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی کی تھی جو ہم نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آئین نہیں بنائیں گے، ہمارا آئین تورات ہے. ہم 4 سال لڑتے رہے اس بات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس دنیا کا خالق مالک ہمارا حاکم ہے کہ نہیں. قرارداد مقاصد 4 سال بعد آئی، 59 میں کہیں آ کے آئی ہے، 49 سوری. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ آج تک دنیا بھر سے کوئی بھی یہودی اگر وہ سمجھتا ہے میں یہودی ہوں اور میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ مسیح نے آنا ہے، وہ وہاں جائے اپنی شہریت لے سکتا ہے. ابھی غریب ہے تو الاد فنڈ ہے ان کا، آپ نے امریکہ میں رہے ہیں، بہت بڑا فنڈ ہے. جوش فنڈ جو تھا وہ بہت پہلے بنا تھا، اب الاد کے نام سے فنڈ ہے، وہ اس کو فنڈ دیتے ہیں. آپ یہاں 2 لاکھ بہاری نہیں لا کے بات کر سکتے جو پاکستان کے لیے جنہوں نے ابھی تک جان دی اور وہاں پر بیٹھے ہوئے. ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ ملک جو ہے پنجابی، سندھی، بلوچ، بنگالی نے نہیں بنایا تھا مل کے، یہ انہوں نے انکار کیا تو ملک بنا تھا. میں نے پنجابیوں سے انکار کیا تھا تو ملک بنا تھا، ورنہ میرے تو 2 کروڑ پنجابی ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تو جینیسس. دوسرا یہ تھا کہ 11 اپریل 1909 میں 60 بندوں کو لے کے روتشیلڈ پہنچا تھا. یافا ایک آبادی تھی ان کی چھوٹی سی، جہاں پر وہ
کنو لگاتے تھے اور بیچتے تھے تھوڑے سے یہودی. تو ان کو کہا کہ تم سائڈ کے ٹیلے خرید لو. اس نے ٹیلے ویلے خرید لیے. جن کو ایک ٹیلا تھا جس کو تلبیب کہتے تھے. تلبیب اس ٹیلے کو کہتے ہیں جس کے نیچے پانی ہو، ریت کے نیچے. اس نے 60 کھونگے تھے اس کے، ایک ہاتھ میں 60 دوسرے ہاتھ میں تھے، ایک پہ نام لکھے ہوئے تھے، ایک پہ وہ. ان کو پلاٹ لاٹ کیے. 1 سال کے اندر انہوں نے وہاں پر 3 کام کیے. ایک تو مکان بنائے، دوسرا ان کی عبرانی زبان ختم ہو چکی تھی. عبرانی زبان جو ہے یہودی کوئی نہیں بولتا تھا، یدش بولتے تھے. انہوں نے کہا خبردار، یہاں پہلے عبرانی کا انسٹیٹیوٹ بنے گا. مری ہوئی زبان جس کے اندر بائبل بھی نہیں ملتی اس کو زندہ کیا. آپ یہاں عربی کہیں جی ہم عربی کل سے بولنا شروع کریں گے، آپ تو یہاں اردو نہیں بلوا سکے، عربی تو بڑی دور کی بات ہے. انہوں نے زندہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایک سیناگوگ بنایا کہ سیناگوگ ہوگا، اور باقی تو وہ ایک تو وہ. اب پھر ہر یہودی کو آتا جو آئے گا وہ اپنے 5 اپنے ساتھ جو چھوٹے سے لیول کے یہودی ہیں ان کو عام ٹرینڈ کر کے لائے گا. اور 1948 تک انہوں نے پورا علاقہ انہوں نے بھر لیا ہوا تھا. ایک تو یہ تھا کہ اسرائیل کے. دوسرا یہ تھا کہ وہ 1492 میں دا جوش جیوری جو ہوتی ہے، جو بڑے ان کے لیول کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ٹائم آ گیا ہے ٹو رول دا ورلڈ. کیونکہ ہم نے 4 بلڈ مون تھیوری ہے، جب 4 دفعہ فل مون یعنی گرہن لگے تو ہمارے ہاں ہوتا ہے ٹریجڈی دین ٹرائمف. ہمارے یہاں پہلے ٹریجڈی ہوتی ہے پھر ٹرائمف ہوتا ہے، تو اب آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1492 میں ایزابیلا فرڈینڈ آئی تھی، ان کو مارا وارا لے کر امریکہ دریافت ہو گیا. تو ایوری جو نے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ایوری جو شوڈ گو ٹو امریکہ بیکاز لینڈ آف اپرچونٹی فار جیوز. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہاں اب آپ دیکھیں دونوں طرح کے جوز گئے ہیں، زائنسٹ بھی گئے ہیں اور بروکلین والے جوز بھی گئے ہیں جو زائنزم کے خلاف ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں اسرائیل کے خلاف. وہ کہتے ہیں نہیں، مسیح جب آئے گا تو ہم دیکھا جائے گا. جیسے ہمارے ہاں اہل تشیع میں 2 طرح کے طبقے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے تو دیکھ لیں گے، ہم آرام کرو، مزہ کرو، چل کرو. ایک امام خمینی والے ہیں کہ نہیں، ایران بناؤ، خمینی کے لیے امام مہدی کی تیاری کرو. دونوں طرح کے لوگ ہیں، وہاں بھی جوز کے اندر بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ اب ان کی پالیسی پہ نو امریکن پریزیڈنٹ کین ون وداؤٹ جیو میڈیا اینڈ جیو منی. ہیلی کلنٹن آپ وہاں کے رہنے والے ہیں. ہیلی کلنٹن جو تھی جس وقت اس نے کہا تھا کہ جو بل کلنٹن کے خلاف سازش ہوئی ہے اٹس اے رائٹ ونگ کانسپریسی اگینسٹ اس. تو رائٹ ونگ از اے سافٹ ورڈ فار دا جوز. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بنی بعد میں ورلڈ جوری میں جا کے معافی مانگنا پڑی تھی، تب وہ سینیٹر کا الیکشن لڑ سکی تھی نیو یارک سے، ورنہ اس کو کہا خبردار تیرے کلنٹن کی بھی اور تیرے ایسی اس کی تیسی کی تیسی. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے وہاں پر کہا، اور یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے یہ کبھی برسدار نہیں کریں گے حبل من اللہ و حبل من الناس. یا تو یہ اللہ کے ساتھ لگ جائیں تو غالب آ جائے گا بنی اسرائیل، یا انسان ان کو لے کے آئیں. آن دیئر اون جوز کین ناٹ بی سکسیسفل. یہ قرآن کے لفظ ہیں اور کہیں نہیں رہے. 2000 سال تک کتے کی زندگی گزاری ہے. ملان سے نکالے گئے، ٹسکنی سے نکالے گئے، رشیا سے نکالے گئے، اٹلی سے کون سی جگہوں سے، اور کتے کی طرح 200 سال تک ان کو کہا تھا تم انسانوں والے نام نہ رکھو. کوئی ڈاگ رکھتا تھا، کوئی بلیک سمتھ رکھتا تھا، کوئی گولڈ سمتھ رکھتا تھا، کوئی کک رکھتا تھا، اس طرح کے نام رکھتے تھے. کوئی ڈک رکھتا تھا. اب ڈک جو ہے آپ کو سوچے یہ کوئی نام ہے رکھنے والا جو کوئی رکھا جاتا. لیکن یہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سزا پتہ کیوں ہے؟ ان کو جو ہے سزا اس لیے نہیں کہ ان کے لیے سزا مقرر ہے، قرآن کو میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. ہماری سزا یہ ہے کہ ہم نے خطہ ارضی لیا تھا، ہم نے کیا کھلواڑ اس کے ساتھ. ہم نے دنیا میں ہر ملک کے بعد اس کے قوم کی تختی، میرے بار تھی اللہ کی تختی، ہم نے مسجد میں گن ڈالا. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہونا تھا اور ہمارے ساتھ تو ہوگا. تو یہ اصل بنیادی طور پہ وجہ ہماری یہ ہے، ہمارا مسئلہ اصل میں یہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کھینچ کھا. جب مجھے لگتا یہ ہے تو میں کل بھی کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ 8 فروری وہ واٹر شیڈ ہے کہ جس میں اس قوم نے اللہ کو بتا دیا کہ اللہ قائدی فائدی ساتھ جو مرضی کر لے، بلے کا نشان لے لے. پورے 9 آپ سوچیں، میں کل 2 ڈی آئی جی سے ملا ہوں، انہوں نے اپنی پوسٹنگ کروائی ہے. تو میں نے کہا تم لوگ کیوں پوسٹ، میں نہیں بتانا چاہتا ان کا آئیڈینٹی بیچارے. انہوں نے کہا دونوں نے کہا کہ میرے سامنے 2 واقعات ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے لڑکوں اور لڑکیوں کو گھروں سے اٹھاتے تھے تو بھائی کے سامنے بہن کو ننگا کر دیتے تھے. یہ جب کہانیاں کھلیں گی نا، 103 لوگ جب باہر آئیں گے، اس کے باوجود اس قوم نے بتایا کہ ہم کیا ہیں. اور میں آج بھی کہتا ہوں اس قوم نے خاموشی سے بتا دیا ہے کہ ہم کیا ہیں. اس قوم کو
غصے میں مت لڑاؤ. یہ غصے میں آ گئی تم فرینچ ریولوشن کو بھول جاؤ گے, تم ایرانین ریولوشن کو بھول جاؤ گے. اس کی ایک وجہ ہے, ایرانین بڑی خاموش قسم کی قوم تھی, آج بھی ہے. فرینچ بڑی خاموش قسم کی مرنج قوم ہے. اس کے بارے میں زیلم خان تھا ہمارے دوست جو چیچنیا کے تھے, ہم نے پوچھا پاکستان آئے تھے اب کیسا لگا؟ کہتا یہ قوم میں پورا امریکہ فتح کر لوں, پورا یورپ فتح. کیوں؟ کہتا عجیب قوم ہے, اتنی انرجی, پوری بس خالی ہے, چھت کے اوپر سفر کر رہے ہیں. عجیب و غریب لوگ ہیں, کتا سویا ہوا ٹھڈا مار کے گزر رہے ہیں اس کو. کہتے یہ کوئی قوم ہے, یہ اتنی انرجی, یہ تو بم ہے یہ قوم. تو قوم کو مت کرو اس لیول پہ لے کے آؤ, یہ 13 فروری کے فیصلے اور یہ وہ, تو یہ اصل مسئلہ ہے.